اللہ اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم پارہ 22 کا خلاصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو ہم نے تراویح میں ختم کر لیا ہوا ہے۔ اس کے آغاز میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور رسول کا کہا مانے گی دوہرا اجر پائے گی، یعنی ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو بے ادبی والی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں مبتلا شخص غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ اپنے گھروں میں ٹکی رہو، دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور رسول کا مانو۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے گندگی کا میل کچیل دور کرنا اور خوب پاک کر دینا چاہتا ہے۔ آگے اہل ایمان کی صفات اور حضور علیہ السلام کی کامل اطاعت کا ذکر ہے دوسرے رکوع میں۔ یاد رکھو، مسلمان مرد، عورتیں، مومن مرد اور عورتیں، اطاعت گزار مرد اور عورتیں، سچے مرد اور عورتیں، صابر مرد اور عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کو بکثرت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، جن کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن یا مرد یا عورت کو اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ جب آپ زید سے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، آپ اپنے دل کی بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کے طعنوں سے خوفزدہ تھے، حالانکہ ڈرنے کا حقدار صرف اللہ ہی ہے۔ جب زید نے طلاق دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں لوگوں پر کوئی تنگی نہ رہے۔ نبی کے لیے ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے طے کر دیا ہے۔ اللہ کا نبیوں کے لیے یہی طریقہ ہے کہ ان کو اللہ کے حکم پر بہرحال عمل کرنا طے ہوتا ہے۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ تیسرے رکوع میں حضور کے درجات اور حقوق کا بیان ہے کہ ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو، وہ تم پر رحمت فرماتا ہے۔ اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ آخرت میں تمہارا استقبال سلامتی کے ساتھ فرمائے گا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ مومنوں کو خوشخبری دو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں منافقوں کا کہا نہ مانو اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اس سے آگے اگلے رکوع کے اندر ایمان والو احترام نبی اور درود اسلام کی بات ہی ہو رہی ہے اگلے رکوع میں بھی، کہ ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ داخل ہو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، جب بلایا جائے اس وقت آؤ، جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، باتوں میں نہ لگ جاؤ، اس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تم سے شرم میں کچھ کہتے نہیں، مگر اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں۔ اور جب امہات المومنین سے کچھ مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ حضور کو کسی طرح ایذا نہ پہنچاؤ۔ حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح کبھی کسی کا جائز نہیں، اگر ازواج مطہرات کے باپ، بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے اور ان کے میل جول کی عورتیں اور لونڈیاں، غلام ان کے گھروں میں داخل ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ السلام پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ اور اس کے رسول کو ستانے والوں پر دنیا آخرت میں پھٹکار ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کو بلا وجہ ستانے والے بہت بڑے گناہ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ پانچویں رکوع میں منافقین کا حال اور قیامت کے قیام کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، بیٹیوں، اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اگر یہ منافق بری باتوں سے باز نہ آئیں تو ہم آپ سے ان کے خلاف ایسی کارروائی کریں گے کہ یہ اس شہر میں آپ کے ساتھ نہ رہ سکیں گے، اور جہاں جائیں گے مارے جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ کہہ دیں قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کیا پتہ وہ جلدی آ جائے۔ کافر خدا کے نزدیک ملعون ہیں، وہ اپنا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ قیامت کو کہیں گے اے کاش ہم نے خدا اور رسول کا کہا مانا ہوتا، اور کہیں گے اے رب ہم نے اپنے سرداروں بڑوں کی بات مانی، ان کو دگنا عذاب دے۔ چھویں رکوع کے اندر نبی کریم کو ایذا رسانی سے بچو، اس کا ذکر ہے
کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا۔ اللہ نے ان کے بہتان سے موسیٰ علیہ السلام کو بے عیب ثابت کر دیا۔ موسیٰ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کھری سیدھی سچی بات کرو، اللہ تمہارے عمل سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، اور یہ ظالم اور نادان ہے۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مشرک مرد عورتوں کو سزا دے اور مومن مرد عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ غفور اور رحیم ہے۔ آگے سورہ سبا آ رہی ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ ہر عمل اپنی اچھائی اور برائی کے لحاظ سے کسی نتیجے کا حامل ہوتا ہے۔ یہ نتائج یہاں ظاہر ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جزا اور سزا کا یہ قانون اس سورہ کا موضوع ہے۔ تو اس کا آغاز کرتے ہیں 7ویں رکوع سے۔ انکار مسئلہ جزا و سزا کا اس میں ذکر ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کہ وہ زمین آسمان کی ہر شے کا مالک ہے۔ وہ زمین میں داخل ہونے والی، زمین سے نکلنے والی، آسمان سے اترنے والی، اس پر چڑھنے والی ہر شے کو جانتا ہے۔ کافروں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیں میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی، تاکہ ایمان والوں کو ان کے کیے کا بدلہ ملے۔ ہماری آیات کو نیچا دکھانے والے سزا پائیں گے۔ اے پیغمبر، علم والے خوب جانتے ہیں کہ قرآن برحق ہے، راہ حق کا رہنما ہے، مگر کافر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں ایک شخص بتائیں جو کہتا ہے کہ جب ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا تو ہم اسے از سر نو زندہ ہو جائیں گے۔ یہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے، مجنون ہے۔ اے پیغمبر، یہ لوگ بری طرح بہک گئے ہیں، ان ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں۔ رکوع نمبر 8 کے اندر شکر گزاروں کو صلہ ضرور ملے گا۔ اس کا بیان ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر بے شمار عنایات فرمائیں۔ پہاڑ پرندے ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ ان کے لیے لوہا موم کر دیا تاکہ لوہے سے زریں بنائیں اور نیک عمل کریں۔ ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، تانبے کا چشمہ بھی ان کے لیے جاری کر دیا تھا۔ جنات ان کے تابع تھے، وہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے، بڑے بڑے لگن سے دیگیں بناتے تھے۔ ہم نے کہا اے آل داؤد شکر گزار رہنا، مگر کم بندے ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو ان کی لاٹھی کو دیمک نے کھا لیا اور وہ گر گئے۔ اس وقت جنات پر بات کھلی کہ وہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے، یعنی جنات کی بات ہو رہی ہے۔ اہل سبا کو دو رویا باغ عطا کیے تھے، اللہ کا دیا کھائیں اور شکر بجا لائیں، مگر انہوں نے ناشکری کی تو اللہ کی طرف سے ان پر بند توڑ سیلاب آیا۔ ان کے خوبصورت باغوں کی جگہ کڑوے کسیلے پھل چھاؤں کے درخت اور بیریاں اگائیں۔ یہ ان کی ناشکری کی سزا تھی۔ ان ناشکروں کو ہم نے آباد اور پرامن علاقے عطا کیے تھے، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر 9ویں رکوع میں اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہ ہوگی۔ اس کا ذکر ہے کہ اے پیغمبر مشرکوں سے کہہ دیں تمہارے باطل معبود آسمانوں اور زمینوں میں ذرا برابر چیز کے مالک نہیں، خدا کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی مجال نہیں۔ سوچو آسمان اور زمین سے تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ اگر تمہارا جواب یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے تو اللہ کی بات نہ مان کر تم ہدایت پر ہوئے یا ہم؟ تم اپنے کیے پر جواب دہ ہوگے۔ ہم اپنے کیے پر قیامت کو اکٹھے ہوں گے اور وہیں فیصلہ ہوگا۔ ذرا وہ ہستیاں تو دکھاؤ جن کو خدا کے ساتھ شریک لگا رکھا تھا۔ یاد رکھو میں تو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں۔ جب تمہارا وقت موعود آ گیا تو یاد رکھو ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ 10ویں رکوع کے اندر اہل ایمان اور مشرکوں کے مجادلے کا ذکر ہے کہ آج کافر کہتے ہیں ہم نہ قرآن نہ پہلی کسی کتاب کو مانیں گے۔ جب ہمارے سامنے پیش ہوں گے تو ان کی حالت دیدنی ہوگی، اس وقت ایک دوسرے پر الزام در رہے ہوں گے۔ کمزور بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ بڑے کہیں گے ہمارا کیا قصور، تمہاری ذہنیت خود مجرمانہ تھی۔ سب کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ خوشحال لوگ بدسلوکی کرتے رہے،
ان کا زوم ہوتا تھا کہ ہم بڑے مال اور اولاد والے ہیں، حالانکہ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی حقیقت سے باخبر ہیں۔ 11ویں رکوع کے اندر معبودان باطل کی طرف سے اظہار بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے 11ویں رکوع کے اندر۔ یاد رکھو مال اور اولاد کی کثرت سے اللہ کا قرب نہیں ملتا، اللہ کا قرب تو ایمان اور اچھے اعمال سے ملتا ہے۔ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے ضرور مبتلا عذاب ہوں گے۔ رزق کی تنگی اور فراخی اللہ کے قبضے میں ہے، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو وہ دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ کیا یہ مشرک تمہاری عبادت کرتے تھے؟ فرشتے کہیں گے یہ تو جنوں کی پرستش کرتے تھے۔ اس روز کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ پھر اسی رکوع کے آخر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ قرآن گھڑا ہوا جھوٹ ہے، کبھی قرآن کو جادو بتاتے ہیں، حالانکہ قرآن سے پہلے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی اور آپ سے پہلے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، یعنی اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد 12ویں رکوع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر بتایا کہ وہ آپ سے اجر نہیں مانگتے۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر دماغ لڑاؤ اور سوچو بھلا مجھ میں ایسی کون سی بات ہے جس سے پاگل پن ظاہر ہوتا ہے۔ میں تو عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، پھر میں تم سے اس کا اجر بھی نہیں مانگتا۔ اعلان کر دیجئے حق آ چکا ہے، اب باطل نہیں چل سکتا۔ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اگر میں ہدایت پر ہوں تو اسی وحی کی وجہ سے ہوں جو مجھ پر آئی ہے۔ یہ ظالم آخرت میں جب پکڑے جائیں گے تو فوراً ایمان لانے کی بات کریں گے، جبکہ ایمان لانے کی جگہ دنیا ہے آخرت نہیں۔ اس وقت ان کو ان کے پیش رو جو بھی ہوں گے ان کی طرف سے تمنا سے محروم کر دیا جائے گا۔ آگے سورہ فاطر سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ بھی سورہ مکیہ ہے، اور سنت الہی یہ ہے کہ اس کا ذکر ہے کہ سنت الہی یہ ہے کہ اعمال کی باز پرس سے پہلے نتائج سے باخبر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ میں مختلف انداز سے انتباہ کیا گیا ہے۔ 13ویں رکوع کے آغاز میں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق تمہاری گرفت ضرور فرمائے گا۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمینوں کا بنانے والا ہے، دو دو تین تین چار چار بازوؤں والے فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا۔ وہ اپنی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ لوگوں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کے سوا کون خالق ہے؟ کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اے نبی اگر یہ آپ کی دعوت کو نہیں مانتے، یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر 14واں رکوع میں وحی الہی کے ماننے اور نہ ماننے والے برابر نہیں، اس کا ذکر ہے کہ حق کے منکروں کو اپنے برے کام خوشنما دکھائی دے رہے ہیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، آپ خامخواہ ان کے غم میں نہ گھلیں۔ دیکھتے نہیں بادل برستے ہیں تو مردہ زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رہ حق کے خلاف سازشیں کرنے والے تو وہ ان کے اعمال جو بھی ہیں اس کے اوپر ان کو سخت عذاب ملے گا۔ اچھا جی، آگے ہے کہ جناب اسی رکوع کے آخر میں ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں پروتا کون ہے؟ یعنی اللہ ہی دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے۔ سورج چاند اس کے کام پر لگا دیے ہیں اللہ نے، یہ ساری چیزیں ایک وقت مقرر تک اس کے حکم پر لگی ہوئی ہیں۔ اس کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار نہ سنیں، اگر سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہ دے سکیں۔ 15ویں رکوع کے اندر خیر و شر برابر نہیں، اس کا ذکر ہے۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، وہ ہر طرح سے بے نیاز ہے، وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق بسا دے، اس کے لیے ایسا کرنا دشوار نہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنا بوجھ اٹھائے گا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات وہی قبول کرے گا جو رب سے ڈرے گا، اور جو ڈرے گا فائدہ اسی کا ہوگا۔ دیکھو اندھا اور دیکھنے والا، تاریکی اور روشنی، سایہ اور دھوپ، زندے مردے برابر نہیں، جو نہ سننا چاہیں آپ انہیں کس طرح سنائیں گے؟ آپ تو نیکی کی بشارت دینے والے ہیں، برائی کے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام برا ہوا۔ 16ویں رکوع کے اندر خدا کی قدرت کا بیان ہے، مزید کہ خدا کی قدرت دیکھو، آسمان سے بارش برسی، پھر زمین سے رنگ برنگ پھل نکل آئے،
پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہیں، انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ آگے نیکوکاروں کے درجات کا ذکر ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو حقیقت کا علم رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس پر کسی قسم کا خسارہ نہیں ہوگا یا اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ وہ مزید فضل کے بھی مستحق ہوں گے۔ ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی اور اپنے نیک بندوں کو اس کا وارث بنایا ہے۔ آگے رکوع نمبر 17 آ رہا ہے، اس میں خلافت الہیہ کا پروانہ ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا، جو کفر کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ آپ ان مشرکین سے پوچھیں کیا تمہارے شریکوں نے بھی کچھ بنایا ہے؟ کیا اللہ کی حکومت میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ کیا ان کے پاس شرک کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ جبکہ آسمان و زمین خدا نے تھامے رکھے ہیں، اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو کیا اور کوئی تھامنے والا ہے؟ آپ کی تشریف آوری سے پہلے یہ کافر بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، مگر جب آپ تشریف لائے تو یہ آپ کے خلاف بری بری چالیں چلنے لگے۔ یاد رکھو، بری چالیں چلنے والے اپنی سازشوں کا خود شکار بنتے ہیں۔ اللہ کا طریقہ کبھی نہیں بدلا۔ ان کو پہلوں کا انجام دیکھ لینا چاہیے، وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی نہیں ٹھہر سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن کریم کی نہایت اہم اور بابرکت صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے مضامین کا خلاصہ اعلان رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، توحید الہی کا بیان اور عقیدہ آخرت کی تاکید کی وضاحت کرتا ہے۔ 18ویں رکوع کے اندر یہ صورت بیان ہوتی ہے اس طرح سے کہ رسالت محمدیہ اور اس کے منکروں کا انجام کیا ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی قسم، آپ کی سچے رسول ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن آپ پر اترا ہے تاکہ آپ ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہر دم لوگوں کی گردنوں میں طوق ہیں، ان کے سر نیچے نہیں ہوتے، ان کو سمجھانا یا نہ سمجھانا برابر ہے۔ آپ کی بات وہی سمجھے گا جو نصیحت قبول کرنے پر آمادہ ہوگا اور اپنے رب سے ڈرے گا۔ منکرین حق زندہ ہو کر ہمارے سامنے آئیں گے، اس وقت ان کا سب کچھ بیان کر دیا جائے گا۔ انبیاء کی آمد اور ان کے ماننے والوں کا آگے بیان ہے آخری رکوع کے اندر، پارہ نمبر 22 کے، کہ انبیاء کی ان بستی والوں کو حقائق سنائے کہ جب ان کے پاس 2 رسول آئے، ان کی بات نہ مانی گئی تو ہم نے ایک تیسرا بھی ان کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قوم نے کہا تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ پھر شہر کے ایک دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا، لوگوں سنو، رسولوں کی بات مانو، یہ تم سے کچھ مانگتے تو نہیں۔ یہاں پر اس پارہ نمبر 22 کا آخر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم نے جو کلام پڑھا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔